ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، متوجہ ہیں؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، گڑ گڑاتے۔ یہاں دیکھیے، سزا کے ساتھ تضرع کا ذکر کیا گیا ہے۔ تضرع کا مطلب ہوتا ہے دل نرم ہو جانا۔ جب آدمی کا دل نرم ہوگا تبھی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ اللہ کو گڑ گڑانا بہت پسند ہے۔ واللہ کہتا ہوں، کوئی چیز اگر مانگنی ہو نا، تہجد کے پابند ہو جاؤ اور پھر رب کے سامنے سے بات کرو، اس سے بات کرو۔ میرے رب چاروں طرف سے غموں میں گھرا ہوا، دنیا والوں کے سامنے غم بیان کرو تو ہنسیں گے، میرے رب تو غموں کو سنتا بھی ہے اور غموں کو دور بھی کرتا ہے، اور آدمی ذلیل بھی نہیں ہوتا اس کے سامنے بیان کرنے، ذلیل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرا رب کسی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ میرا بندہ اتنا عاجز ہے میرے سامنے، عاجز۔ تو اس کے سامنے گڑ گڑانا عین عزت ہے، دنیا والوں کے سامنے، بندوں کے سامنے گڑ گڑانا عین ذلت۔ بندوں کے سامنے کیا گڑ گڑانا، بندے کیا دے سکتے، وہ تو خود بیچارے مفلس ہیں، کیا دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے، دیکھو حکمت، دیکھو عذاب آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بچے مر گئے، لوگ ڈوب گئے، جانور مر گئے، عذاب کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ينزل البلاء لتلین القلوب، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، بلا اس لیے نازل ہوتی ہے تاکہ دل نرم ہو جائیں۔ اب دل جب نرم ہوں گے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اور گڑ گڑانا دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دل کو نرم کرنے کے لیے عذاب آتا ہے، بلا آتی ہے۔ تو کوئی مصیبت آئے تو اس کا مقصد ہوتا ہے تمہارے دل کو نرم کرنا، تو یہ مصیبت تو عین رحمت ہے ہمارے لیے، اس کو عذاب کیسے کہہ رہے ہو؟ ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے مصیبت آئی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے دنیا دار تھے، اللہ اکبر، واپس ہیں، دنیا دار تھے وہ، ان کی بیٹی تھی، بہت پیاری بچی تھی، بہت محبت کرتے تھے اس سے، ایکسیڈنٹ میں مر گئی، وہ پوری زندگی چینج ہو گئی۔ اللہ، اگلی صف میں رہتا ہے وہ آدمی، بہت ہی پیسے والا ہے، میرے دوستوں میں سے ہیں، اور ایک دم زندگی چینج ہو گئی۔ اب آپ یہ کہیں کہ بیٹی مر گئی تب تو اللہ کا انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن بیٹی مر جانے کے بعد، اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کی طرف پلٹ گیا وہ۔ دیکھیں اب دل نرم ہوتا ہے بلا آنے سے، ہے کہ بیٹی چلی گئی ایک دن میں بھی جا سکتا ہوں۔ دیکھو یہ سوچ ہے ایک طریقے کی۔ اچھا، یہ بلا نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا نازل کیے بغیر بھی ہے آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے؟ بولے نہیں، لا تلین قلوب البعض الا بالتادیب، بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تادیبی سے درست ہوتے ہیں، یعنی بعض ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ لات دینی پڑتی ہے ان کو۔ یہ ہے لا تلین قلوب البعض الا بالتادیب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے اس جملے کا ضروری ہے ان کو ادب دینا، بلا نازل کی جائے تاکہ دل نرم ہو جائے۔ بعض لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے مگر تعدیب سے، کہ بلائے تب یہ سدھریں گے اور تب ان کے اندر ادب آئے گا، تعدیب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ قانون بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات بتائی جا رہی ہے کہ جب لوگ بھول گئے اللہ کو تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ ایک دکان تھی 2 دکان دے دیا، 2 تھی 3 دے دیا۔ آج بڑے لوگوں کا یہی حال ہے، او دبئی میں ہے، فلاں جگہ ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، اور اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، میرا ارے تیری اوقات کیا اللہ کے بندے، قرآن پڑھ لے تجھے تیری اوقات معلوم ہو جاتی، سارے ہوٹل سارے کھانے پینے بھول جائے گا تجھے تیری اوقات معلوم ہو جاتی۔ تو فلما نسوا ما ذکروا بھی، ہم نے ایک ہوٹل تھا، ایک دکان تھی، 2 ہوٹل دے دیے، 2 دکانیں دے دی، اولاد نہیں تھی اولاد دے دی، تمام آسائشیں دے دی، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو چیز دی گئی تھی جب اس پر وہ نازاں ہو گئے، ناز کرنے لگے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی شرح وہ ہے، مسند احمد کی روایت، کہ اذا
उक़बा इब्न आमिर की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतल्लाह युतिल अब्द मिनद दुनिया अला मासीही फइन्नमा हुवा इस्तिद्राज। अगर अल्लाह बंदे को उसकी नाफरमानियों के बावजूद नेमतें बढ़ा रहा है, दुनिया दे रहा है, तो समझ जाओ कि ढील दी जा रही है और इसको अचानक पकड़ा जाने वाला है, इसको अचानक पकड़ा जाने वाला है। हाँ, कि मैं गुनाह कर रहा हूं फिर भी अल्लाह नवाज रहा है। बाज लोगों को देखो अल्लाह के नाफरमान है लेकिन बहुत पैसे वाले हैं, अल्लाह उनको नवाज रहा है अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद। यह आयत करीमा बता रही है इनको ढील दी जा रही है, फइन्नमा हुवा इस्तिद्राज, और एकदम इनको पकड़ लिया जाएगा, मछली डायरेक्ट पानी से निकल करके खुशकी पर आ जाएगी। उसके बाद एक कानून बताया गया, फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बड़ी अजीब बात है, दुश्मनों की जड़ काट दी गई तो तमाम तारीफ अल्लाह की। अरे भाई दुश्मन हलाक हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में और दुश्मन की हलाकत के दरमियान क्या रब्त है? दुश्मन को हलाक कर दिया गया, ये कहा गया। उसके बाद क्या गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में और दुश्मन की हलाकत में रब्त क्या है? मुफस्सिर रब्त बता रहा है कि रब्त ये है कि हलाकु ज़ालिमीन नेमतुन, ज़ालिमों की हलाकत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, और वह नेमा तस्तौजिबु हम्दल्लाहि व शुक्रहु, और नेमत ये वाजिब करती है कि आदमी अल्लाह की हम्द बयान करे और शुक्र अदा करे। और एक कायदा है अरबी का कि जब नेमत के मुकाबले में हम्द आए तो हम्द शुक्र के माने में होता है। देखो नेमत, दुश्मनों की हलाकत नेमत है और नेमत के बाद हम्द लाया गया। नेमत के बाद अगर हम्द का जिक्र किया जाए तो हम्द का मतलब तारीफ नहीं होती बल्कि शुक्र होता है। इसका मतलब गोया कि अगर जालिम हलाक हो जाए तो एक नेमत है, और नेमत तकाजा करती है ये कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान कर उसका शुक्र करे, उसका शुक्र करे। अल्लाह फरमा रहा है कि क्या बात कही है, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। ये पहली हुस्न तरतीब देखिए, अल्लाह के पास गैब की कुंजियाँ हैं। गैब मीन्स मागाबान ना, जो हमारी निगाहों से ओझल है, माला नुद्रिकु बिल हवासिल खम्सा, 5 सेंसेस के जरिए हम उसको ना जान सकें, उसको कहते हैं गैब। मागाबान ना, हवास से हम उसका इदराक ना कर सकें। तो अल्लाह के पास गैब की कुंजियाँ हैं, कुंजी नहीं कुंजियाँ हैं। गैब की सारी कुंजियाँ उसी के पास है, किसी को गैब का इल्म नहीं है। पहली बात तो ये मालूम है। और कहता है वयालमु मा फिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी में जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाहु अकबर। आपको मालूम है टाइटैनिक जो जहाज़ थी, जिसके बारे में इस जहाज़ के कंपनी वालों का दावा यह था कि इसे कुदरत भी डुबो नहीं सकती, डूब गया। ये वाक़या कब का है? अगर मेरा हाफिज़ा गलती नहीं कर रहा है तो 14 या 15 अप्रैल 1911 में हुआ है। 1911 के अंदर इसमें तकरीबन 4000 लोग थे, 3800, तकरीबन 4000 लोग थे। इसमें आधे मारे गए, तकरीबन 1500 लोग मारे गए। और 4000 मीटर की गहराई में ये जहाज जा करके तहे आप समुद्र में बैठ गया। इंसानों को मालूम नहीं था गया कहां है। 2 टुकड़ों में बट गया था ये, 2 टुकड़ों में, इसलिए कि नीचे इतनी सिक्ल है और इतना दबाव है, इतना दबाव है कि दबाव की वजह से इतना बड़ा जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। और एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के दरमियान, एक टुकड़े और दूसरे टुकड़े के दरमियान तकरीबन 800 मीटर का, एक टुकड़ा 800 मीटर दूर हो गया, ये टुकड़ा इधर, और दोनों तहे आप बैठ गए। ये जहाज गया कहां मालूम नहीं था। 1985 में दरियाफ्त किया गया, बराबर है। ये जहाज कहां जा रहा था? इंग्लैंड या बर्तानिया से अमेरिका, न्यूयॉर्क जा रहा था। ये न्यूयॉर्क जा रहा था, ये डूब गया, तहे आप पड़ा रहा। 1985 के अंदर इसकी तस्वीरें ली गई। तस्वीरें इस कदर डरावनी हैं, मार करके देखो आप इंटरनेट के ऊपर, हैरान हो जाओगे आप। मेरे रब को पता है कि ये कहाँ है और इनको डुबोया कैसे गया। इनको बड़ा फख्र था, नाज था, इनको डुबो दिया गया नीचे। ये रहे
جسے تم نہیں دیکھ سکتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ جب آلات آئیں گے، آلات کے ذریعے تم بہت دیر کے بعد، عرصے دراز کے بعد پتہ لگاؤ گے، لیکن اب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے بعض کمرے تو کھل نہیں سکے، کھڑکیاں، وہ اسی میں ان کی ہڈیاں ساری چیزیں گل کر کے ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے وہ جہاز۔ وہیں 1911 میں یہ حادثہ ہوا، 1985 تک پتہ ہی نہیں تھا سمندر میں یہ جہاز گیا کہاں، بعد میں پتہ چلا۔ رب تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ جہاز گیا کہاں، وہ ہے سامنے، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ سب ملک الموت کی ٹیم نے ان کی جانیں نکالی ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی پر کیا ہے، تری میں کیا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے، ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے رب کا علم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور آگے فرمایا گیا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، not a leaf falls but he knows it، جانتا ہے، ایک پتا گرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ایک دانہ کدھر ہے زمین کی گہرائیوں میں، ہمیں اس کا علم ہے، وہ دانہ ہے کدھر۔ سبحان اللہ، ہیبت طاری ہو جاتی ہے رب تعالیٰ کی اس علم کے اوپر، اس کے پاور کے اوپر، اس کی طاقت کے اوپر۔ ایتھیسٹ بھی کتنا بد نصیب ہوتا ہے نہیں، اور اللہ کا نافرمان بھی کتنا بدبخت ہوتا ہے، کتنا بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کی ایک بڑی پیاری دلیل، متوجہ ہو جائیں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، متوجہ ہو گئے؟ متوجہ ہو جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ آخری بات ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کے وجود کی دلیل دیکھو، ہم سائنٹیفک انداز سے اس کو جو ہے سائنٹیفک وے سے ہم ثابت کرنا چاہیں گے، متوجہ ہے؟ یہ گٹھلی ہے، یہ گٹھلی ہے، زمین کی گہرائیوں میں گئی ہے، زمین میں گئی ہے گٹھلی یا دانہ، عرصے کے بعد اس میں دو شوٹ اپ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ دانہ زمین میں گیا، مٹی کے اندر گیا، اس میں دو شوٹ اپ ہوتے ہیں، اپر اور لوور، یہ دو شوٹ اپ ہوتے ہیں، یہاں سے یہ دانہ پھٹتا ہے اور ایک کونپل نکلتی ہے، ایک درخت نکلتا ہے، اور اس کے بعد نیچے سے ایک شوٹ اپ ہوتا ہے، یہ پھٹتا ہے دانہ، نیچے سے ایک کونپل نکلتی ہے۔ دیکھیے دانہ وہی ہے، یہ نیچر الگ الگ کیوں ہے، نیچر الگ الگ کیوں ہے؟ اچھا، یہ شوٹ اپ ہوا تو یہ فی الہوائی صاعدہ، یہ اوپر جا رہا ہے یہ، اور نیچے جو شوٹ اپ ہوا وہ ہابط فی الارض، زمین میں جا رہا ہے وہ۔ دانا وہی ہے، طبیعتیں دو ہیں، مضاد ہے ایک دوسرے کی مضاد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، وہ ہے ایک کوپل اوپر جا رہی ہے اور نیچے شوٹ اپ تو نیچے جا رہا ہے۔ ارے بھئی طبیعت ایک ہے، یہ دونوں طرف کہاں جا رہے درخت؟ اس کا مطلب ہے کوئی حکیم ہے، کوئی مبدع ہے، کوئی مکون ہے، کوئی خالق ہے جو ایک ہی چیز کے اندر دو طبیعتیں رکھے ہوئے ہیں۔ شوٹ اپ، اچھا گویا کہ یہ خود اس کا تقاضا نہیں ہے، اگر اس کا تقاضا ہوتا نیچر کا دانے کے تو یہ اوپر جاتا یا نیچے جاتا، یہ تقاضا ہوتا۔ اچھا ایک عجیب بات اور یہ ہے کہ یہ جو نیچے جڑیں ہیں باریک باریک جو نسوں جیسی ہیں، یہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان باریک باریک رگوں کو اگر ہاتھ میں لے کر ایسے ایسے کر دیا جائے تو پانی ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور زمین کتنی طاقتور ہے کہ اگر اس سکین چاقو گھساؤ تو نہیں گھسے گا، لیکن وہ باریک باریک رگیں جڑوں کی جن کو ہاتھ میں لے کر آپ مسل سکتے ہیں، وہ زمین کے اس مضبوط اور طاقتور اس کے اندر گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، چھری سے زیادہ طاقتور۔ یہ طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ پاگل ہو جائے گا آدمی سوچے گا تو کیا بات کر، سبحان اللہ۔ یہ قرآن حکیم کی سائنس ہے، یہ قرآن حکیم کی سائنس ہے۔ بتاؤ ایک کمزور چیز ایک مضبوط چیز کے اندر سرایت کیسے کر رہی ہے؟ فرمایا گیا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، نیچے کا شوٹ اپ وہی کرتا ہے، اوپر کا شوٹ اپ وہی کرتا ہے۔ فالق، فلق مانے پھاڑنے والا، ٹو بریک، پھاڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے فالق کا مطلب۔ قرآن پڑھیے آپ لوگ، قرآن پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے جی۔
یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.